وہ برکت جو خدا نے انہیں دی ہے, خدا نے انہیں جو توڑا دیا ہے, ہمارے ساتھ آ کر شیئر کریں آپ کی بھرپور تالیوں میں. پاسٹر شہزاد الیاس. مائک لاتا میرے خیال میں. ہاللیلویا. مسیح یسوع کے زندہ پاک اور جلالی نام میں آپ سب بہنوں اور بھائیوں کو بہت بہت سلام. خوبصورت ورشپ آپ نے سنی, بچوں نے بھی یہاں پر خداوند کی ورشپ کی, بچوں نے دعا بھی کی, اور میں یہ دیکھ رہا تھا کہ یہ واقعی ایک شکر گزاری کی عبادت ہے, کیونکہ یہاں پر ایک خوشی کا ماحول ہے. آمین. جہاں پر خداوند ہوتا ہے وہاں پر خوشی ہوتی ہے. یہ خداوند کی پریزنس کا ایک بہت بڑا ثبوت ہے. اور جہاں پر آوازاری ہو رہی ہو, نیند آ رہی ہو, آپ سمجھیں کہ یہاں پر کام کوئی ٹھیک نہیں. لیکن جہاں آپ کے اندر ایک خوشی آ رہی ہو, پھیلا ہوا یہ ہاتھ خدا کا, میں نے دیکھا ہے. یہ بہت خوبصورت گیت ہے, اور اس بہن نے بہت اچھا گایا, سب نے بڑا اچھا ان کے ساتھ سپورٹ کی. اور یقین مانیں کہ جب فرسٹ ٹائم میں نے یہ گیت سنا تھا, جہاں تک میری انفارمیشن ہے, مارک اینتھنی صاحب کی یہ کمپوزیشن ہے, تو بہت خوبصورت گیت ہے یہ, شاعری کے اعتبار سے, کمپوزیشن کے اعتبار سے. اور پھر جب اس کو دل سے گایا جائے تو پھر اس کا ایک ماحول بنتا ہے, اس کی ایک برکت لوگوں تک پہنچتی. تو میں نے اس گیت سے پرسنلی طور پر بڑی برکت پائی. اس خوبصورت ماحول کے لیے ہم خداوند کی شکر گزاری کرتے ہیں, اور میں شکر گزار ہوں اس گھرانے کا جنہوں نے مجھے دعوت دی, مدعو کیا تاکہ خداوند کے زندہ پاک کلام پر کچھ دیر کے لیے ہم مل کر غور کر سکیں. میں اس گھرانے کا شکر گزار ہوں, اور خداوند کا شکر گزار ہوں جس نے قدرت والے کاموں کو اس خاندان کے اندر ظاہر کیا. پریز دی لارڈ. آئیے خداوند کے پاک کلام کی طرف بڑھتے ہیں. میرے ساتھ نکالیے زبور 9 اور اس کی پہلی 3 آیات ہم خداوند کے زندہ پاک کلام میں سے تلاوت کریں گے. زبور 9 اس کی پہلی 3 آیات. اور خداوند کے زندہ پاک کلام میں یوں مرقوم ہے, میں اپنے پورے دل سے خداوند کی شکر گزاری کروں گا, میں تیرے سب عجیب کاموں کا بیان کروں گا, میں تجھ میں خوشی مناؤں گا اور مسرور ہوں گا. اے حق تعالی, میں تیری ستائش کروں گا. جب میرے دشمن پیچھے ہٹتے ہیں تو تیری حضوری کے سبب سے لرزش کھاتے اور ہلاک ہو جاتے ہیں. آمین. میں اپنے پورے دل سے خداوند کی شکر گزاری کروں گا. میرے عزیز بہنوں اور بھائیوں, شکر گزاری ایک ایسا عمل ہے جسے یقیناً پورے دل ہی سے کرنا چاہیے. خداوند کی تمجید, خداوند کی حمد, خداوند کی ستائش, اور خداوند کے نام کو جب ہم جلال دیتے ہیں, خداوند کی تعظیم میں اپنے سروں کو جھکاتے ہیں, تالیاں بجاتے ہیں, گیت گاتے ہیں, ساز بجاتے ہیں, اور اپنی آوازوں کو بلند کر کے نعرے لگاتے ہیں, تو یہ سب کچھ دل سے ہونا چاہیے. یہ محض زبان سے, عقل سے نہیں ہونا چاہیے, بلکہ دل سے ہونا چاہیے, کیونکہ یہ سب کچھ ہم خدا کے لیے کرتے ہیں. تو داؤد جو ہے اس معاملے میں بڑا ماہر ہے. داؤد خدا کی پرستش کرتا ہے, خدا کا پرستار ہے, اور اس کے دل میں خدا کے لیے جو محبت ہے وہ اس کی شخصیت سے نظر آتی ہے, اس کی شخصیت سے منعکس ہوتی ہے. اس کا عکس اس کے کردار کے اندر نظر آتا ہے کہ وہ خدا سے کیسی محبت کرتا ہے. جب وہ خدا کی پرستش کرتا ہے تو پھر وہ یہ بھول جاتا ہے کہ میں بادشاہ ہوں, پھر وہ یہ بھول جاتا ہے کہ میں ایک بادشاہ ہوں. وہ یہ جان کر خدا کی پرستش کرتا ہے کہ میں تو محض بادشاہ ہوں, لیکن جس کی میں پرستش کر رہا ہوں وہ بادشاہوں کا بادشاہ. ہاللیلویا. تو وہ کہتا ہے کہ میں ہاف ہارٹیڈلی خدا کی پرستش نہیں کرتا, اور یہی کچھ وہ ایمانداروں کو سکھاتا ہے کہ ہم نے خدا کی پرستش کرنی ہے پورے دل سے, ہم نے شکر گزاری کرنی ہے پورے دل سے. آج ہماری زندگیوں کے اندر شکر گزاری نہ ہونے کے برابر ہے. بطور پاسبان یہ میرے بھائی میرے ساتھ بیٹھے ہیں, یہ اس چیز کو سیکنڈ کریں گے. ہم جہاں بھی جاتے ہیں, پالی صاحب میرے لیے دعا کر دو, پائی صاحب میرا ہے مسئلہ, پائی صاحب میرا ہے مسئلہ, پائی صاحب میرا ہے مسئلہ, مسئلے ہی مسئلے ہیں. لیکن شکر گزاری بہت کم لوگوں کے پاس. کیوں؟ کیونکہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ خدا نے ہمیں دیا ہی کیا ہے جس کے لیے ہم شکر کریں. میں آپ کو یہ آج بتانا چاہتا ہوں کہ خدا نے ہمیں اتنا کچھ دیا ہے کہ وہ ہماری اوقات سے بڑھ کر, لیکن ہم نے کبھی اس پر غور نہیں کیا. مسئلہ اتنا ہے, بہت کچھ خدا نے ہمیں دیا لیکن ہم نے کبھی اس پر غور نہیں کیا. امریکہ کا ایک صدر گزرا ہے, ابراہم لنکن. اس کے پاس ایک بلیک لیڈی آئی, اس نے یو ایس اے کے اندر, امریکہ کے اندر غلاموں کو آزاد کروایا تھا. جو کالوں کی تحریک تھی اس کے دور میں بڑی بوم پکڑ گئی, بڑی پیک پکڑی اس نے, اور اس نے ان کالوں کو آزاد کروایا, کیونکہ اس دور میں یہ تھا کہ گورے جو تھے وہ کالوں کو غلام بنا دیتے تھے. تو ایک لیڈی نے اخبار کے اندر یہ پڑھا کہ ابراہم لنکن کو, ہمارے صدر کو, چاکلیٹ چپ کے جو کوکیز ہیں وہ بڑے پسند ہیں, بسکٹ بڑے پسند ہیں چاکلیٹ کے.
اس نے خود گھر میں تیار کیے اور وہ چاکلیٹ تیار کر کے ڈبے کے اندر بڑے خوبصورت ڈبے میں پیک کر کے لے کے آئے. اور اس نے جب اس آفس میں پہنچی صدر کے آفس میں تو ظاہر سے آپ کو پتا ہے کتنی وہاں پر سیکیورٹی ہوتی. اس نے کہا میں صاحب سے ملنا چاہتی ہوں. انہوں نے کہا باجی آپ کا مسئلہ کیا ہے؟ اس نے کہا نہیں بس میں ان سے ملنا چاہتی ہوں. اس نے کہا وہ بزی ہیں, میٹنگ میں ہیں, آپ کل آئیے گا. وہ کل پھر پہنچ گئی, پھر اگلے دن چلی گئی, پھر اگلے دن چلی گئی. ایک دن اسسٹنٹ تنگ آیا, اس نے جا کے صاحب سے کہا, اس نے کہا سر ایک لیڈی ڈھیلی آتی ہے, اس کے ہاتھ میں کوئی پیکٹ ہے تو پتہ نہیں اس کا کیا مدعا ہے, آپ ذرا سن لیں. اس نے کہا اسے بلاؤ. جب وہ اندر پہنچی تو اس نے کہا کہ میری بہن میں آپ کے لیے کیا کر سکتا ہوں. اس نے کہا جی آپ نے تو پہلے بہت کچھ کر دیا. میں نے ایک اخبار میں پڑھا تھا کہ آپ کو چاکلیٹ کے بسکٹ بڑے پسند ہیں, میں اسپیشلی آپ کے لیے بنا کے لائی ہوں. میں صرف شکر گزاری کرنے آئی, میری کوئی درخواست نہیں ہے. خداوند نے بہت کچھ ہمیں دیا ہے, کیا ہم کبھی اس طرح سے شکر گزار ہوں گے خدا کے کہ بھائی صاحب آج میں کوئی مناجات نہیں لے کے آئی, آج میں شکر گزاری کرنی ہے. 3 گھنٹے عبادت میں بیٹھ جائیں گے, اس کے بعد پھر لائن لگا کے آ جائیں گے. بھائی 3 گھنٹے تسی کیتا, سوال تو یہ 3 گھنٹے آپ نے عبادت نہیں کی, 3 گھنٹے آپ نے دعا نہیں کی. 3 گھنٹے دعا کرنے کے بعد, تالیاں بجانے کے بعد, نعرے لگانے کے بعد, کلام سننے کے بعد, خادم نے سب کے لیے دعا بھی کر دی, پھر اینڈ پہ لائن لگا کے آ گئے. ہمیں کچھ سمجھ ہی نہیں آ رہی ہم کیا کر رہے ہیں. میں آپ کو یہ سکھانا چاہتا ہوں کہ جب آپ دعا میں آتے ہیں, جب آپ خدا سے ہی براہ راست بات کر لیں گے تو پاسٹر سے اسپیشلی ہاتھ رکھنے کی کوئی ضرورت ہے. جس جگہ پر خدا کی حضوری موجود ہے, جہاں پر 2 یا 3 اس کے نام سے جمع ہوتے ہیں, وہاں موجود ہوتا ہے. جب خداوند موجود ہے, خادم آپ کے لیے کیا کرے گا جب خدا ہی نہیں آپ کو چھو سکا 3 گھنٹے میں. سمجھ آ رہی ہے آپ کو بات؟ 3 گھنٹے جب خدا ہی نہیں چھو سکیا سانو تے پادری دے ہاتھ رکھنا کی ہونا. داؤد کہتا ہے میں پورے دل سے خدا کی شکر گزاری کروں گا اور میں تیرے سب عجیب کاموں کا بیان کروں گا. یہ ہے جی شکر گزاری. ذرا سوچیں تھوڑی دیر کے لیے کہ خدا نے میری زندگی میں کیا تھا اور کیا کر رہا ہے اور کیا کرنے والا ہے. شکر گزاری کریں ان باتوں کے لیے بھی جو ایڈوانس میں خدا کرنے والا ہے. سب سے بڑھ کر یہ, اس نے اپنے بیٹے کو آپ کے لیے بھیجا, جس نے اپنا لہو میرے لیے بہایا, وہ صلیب پر میرے لیے بلیدان ہوا اور تیسرے دن وہ میرے ہی لیے مردوں میں سے جی اٹھا تاکہ میری نجات پر مہر کر سکے. اس بات کے لیے میں شکر گزار ہوں کہ میرا یسوع قبر میں نہیں. ہاللیلویا, میرا یسوع زندہ ہے, آپ کا یسوع زندہ ہے. اس کے لیے کبھی شکر گزاری کریں, اس کے لیے شکر گزاری کریں کہ اس نے آپ کو مفت راست باز ٹھہرایا ہے. میں پورے دل سے شکر گزاری کروں گا. داؤد کو آپ دیکھیں, اس کا باپ اس کو اتنی رسپیکٹ نہیں دیتا تھا جتنی خدا نے اس کو رسپیکٹ دی ہے. جب سیموئیل مسا کرنے کے لیے آیا تو اس نے تو داؤد کو پیش ہی نہیں کیا. اس کے باپ نے, وہ تو دوسرے نوجوان لڑکوں کو جو بڑے قد آور تھے, زور آور تھے, شمشیر زن تھے, خوبصورت تھے, اس نے کہا جی یہ بھی میرا بیٹا ہے, یہ بھی میرا بیٹا ہے, یہ بھی میرا بیٹا ہے, یہ بھی میرا بیٹا ہے. سیموئیل کہنے لگا یار منڈے تے سارے بڑے تگڑے نے تے سونے نے, سارے بڑے جچن کے بادشاہ بن کے. تیل کی کپی تھی اس کے پاس مسا کرنے کے لیے. خدا نے کہا بھی 1 منٹ ٹھہر جا, یہ وہ بندہ نہیں ہے جس کو میں نے چنا ہے. دوسرا بھی ریجیکٹ, تیسرا بھی ریجیکٹ, چوتھا بھی ریجیکٹ, سارے ہی ریجیکٹ. اس سے پوچھ کیا تیرا کوئی اور بھی بیٹا ہے؟ اس نے کہا جی کوئی اور بھی آپ کا؟ اس نے کہا ہاں جی ہے ایک, وہ بھیڑیں لے کر گیا, بھیڑیں چراتا وہ. اس نے کہا بس اسی کو بلائیں. اور جب اس کو بلایا تو دور سے جب داؤد آ رہا تھا, خدا نے سیموئیل سے بات کی, یہی وہ شخص ہے جس کو میں نے اسرائیل کا پیشوا بننے کے لیے چنا. آمین. کیونکہ اس کا دل خدا کے ساتھ لگا تھا. یہی وہ شخص ہے جس کو میں نے اسرائیل کا پیشوا ہونے کے لیے چنا ہے. داؤد ان احسانات کو بھولا نہیں جو خدا نے اس پر کیے. وہ یہ جانتا تھا کہ میری کیا اوقات ہے, لیکن خدا نے مجھے بنی اسرائیل کا بادشاہ بنایا ہے, اور ایسا بادشاہ جو تاریخ کے اندر ایک معتبر نام رکھتا ہے. خدا کا ہاتھ اس پر تھا اور خداوند کی قدرت میں رہتے ہوئے اس نے بڑے بڑے جلالی کام کیے. جاتی جولیت کو ایک ہی پتھر سے اس نے اس کے گھمنڈ کو توڑ دیا, اس کے سر کو کاٹ دیا اسی کی تلوار سے. ریزن کیا ہے؟ اس پر خدا کا ہاتھ تھا اور وہ خدا کی شکر گزاری کرتا تھا. شکر گزاری کریں کہ اس نے آپ کو مفت راست باز ٹھہرایا. شکر گزاری کریں کہ اس نے آپ کو عبادت کرنے کا موقع فراہم کیا ہے. آپ ایسے ملک میں رہتے ہیں جہاں پر آپ عبادت کر سکتے ہیں. دنیا میں بے شمار ایسے ممالک ہیں جہاں پر آپ اس طرح سے عبادت نہیں کر سکتے. میں نے بہت سے لوگوں کو پاکستانی گورنمنٹ کے خلاف, پاکستانی سیٹ اپ کے خلاف بولتے ہوئے دیکھا ہے, لیکن میں اوپنلی یہ بات کہتا ہوں, آپ شکر گزاری کریں پاکستان کے لیے. اگر پاکستان میں خدا نہ چاہتا تو آپ نہ پیدا ہوتے. مشکلات یہاں پر ہیں, لیکن تو بھی اس کے باوجود بھی ہم اکٹھے ہو سکتے ہیں. اس کے لیے شکر گزاری کریں تاکہ خداوند اپنے ہاتھ کو اور بڑھائے. شکر گزاری خدا کی برکت کو لاتی ہے, لیکن بڑبڑاہٹ خدا کی برکت کو دور کر دیتی. خدا نے کیا دیا ہے, خدا نے کیا کیا ہے, یہ رویہ اس چیز کو ظاہر کرتا ہے کہ ہم نہ شکرے لوگ ہیں. نجات مفت دی, اپنا پاک روح آپ کو بخش دیا,
कलीसिया में आपको रखा, अपना कलाम आपके हाथ में दे दिया। इस कलाम को आप तक पहुंचाने के लिए पता नहीं कितने लोगों ने अपनी जानें दी हैं, कितने लोग भूखे शेरों के आगे डाले गए हैं, कितने लोग आग में जलाए गए हैं, कितने लोग आरे के अंदर चीरे गए हैं, कितने लोगों ने अपनी जानें कुर्बान की हैं, अपने लहू को पेश किया है ताकि ये कलाम, जिंदगी बख्श कलाम दुनिया तक पहुंच जाए। हमारे पास ये घरों में शेल्फों के ऊपर पड़ा है। उन लोगों ने जानें दे दी ताकि ये कलाम उन तक पहुंचे। उन्हें पता था कि ये खास मैसेज है, ये निजात का मैसेज है, ये जिंदगी का मैसेज है, ये जिंदगी का कलाम है। अगर ये दुनिया तक पहुंच गया तो दुनिया आजाद हो जाएगी। लेकिन हम तक ये कलाम पहुंचा, हमने इसको कभी खोला ही नहीं। मैं अपने पूरे दिल से तेरी शुक्रगुजारी करूंगा, मैं तेरे अजीब कामों का बयान करूंगा। मेरे अजीजों, आपके इर्द गिर्द शुक्रगुजारियां हैं, आपके इर्द गिर्द खुदा के काम हैं जो खुदा ने आपके लिए किए हैं। अपनी बीवी के लिए कभी शुक्र करें। कलाम में लिखा है जिसको बीवी मिली उसको तोहफा मिला, लेकिन बीवी के लिए मैं बहुत कम लोगों को जानता हूं जो अपनी बीवी के लिए दुआ करते हैं। बंदे वैसे चर्चा च घट होंगे और बीवी लिए दुआ करनी बड़ी औखी है। और बीवी जो है वो भी अपने शौहर के लिए कम ही दुआ करती है, गिले ज्यादा करती है दुआ में। खुदा के सामने खुदावंद मेरा बंदा एंजे, मेरा बंदा एंजे, मेरा बंदा एंजे, तो मेरा बंदा एंजे, ये दुआ नहीं है। आप खुदा की शुक्रगुजारी करें कि खुदावंद तूने मुझे जीवन साथी दिया है। मुझे हर रोज फोन कॉल्स मौसूल होती हैं, वो लोग ये कहते हैं सर दुआ करें, हमारी बच्ची का रिश्ता नहीं हो रहा। तो जिदा रिश्ता हो गया, एक तरफ परेशानी रिश्ता नहीं हो रहा, तो जिदा हो गया उसकी बढ़ नहीं पा रही। वो शुक्रगुजार नहीं कि मुझे शोहर मिल गया, और उधर से शोहर शुक्रगुजार नहीं कि मुझे बीवी मिल गई है। एक तरफ दुआएं हो रही हैं कि जी हमारे पास औलाद नहीं है, जिनकी औलाद है वो उसके लिए शुक्रगुजार नहीं। हम ना शुक्र लोग हैं। हम ये कह रहे हैं जी खुदा ने हमें कुछ दिया ही नहीं। एक नौजवान मेरे पास आया, कहता पादी साहब मेरा दिल बड़ा बेजार है, मैं खुदकुशी कर लूंगा, मैं मार लूंगा अपने आप। मैं कभी वो क्यों? कहता इसलिए क्योंकि मैं जितनी भी दुआएं करता हूं खुदा मेरी सुनता ही नहीं। मैंने कहा अच्छा। मैं उसको जानता था, काफी अरसे से उसको देख रहा था। तो मैंने उससे कहा कि भाई खुदा ने आपको कुछ भी नहीं दिया? कहता जी कुछ भी नहीं। मैं कहा सर जी कुछ साल पहले आप यहाँ पे पैदल ही फिर रहे होते? कहता हाँ जी मैं पैदल था। मैं को खुदा ने साइकिल दी? कहता हाँ जी। मैं को खुदा ने मोटरसाइकिल दी? कहता हाँ जी। मैं कहा तुसी जॉबलैस फिरदे सो? कहता हाँ जी। मैं हुण तुहाडे कोल नौकरी? कहता हाँ जी। मैं कहा पहले तुहाडी शादी नहीं सी हुई? कहता हाँ जी। मैं कहा हुण शादी हो गई? कहता हाँ जी। तो मैं कहा तू कहना खुदा ने दिता ही कुछ नहीं, मेरे को तो अजय के बड़ी लंबी लिस्ट है तेरे लिए। आप बिलीव करें उसकी आंखों में आंसू टिमटिमाने लगे और वो शर्मिंदा हुआ। वो शर्मिंदगी के आंसू थे। उसने कहा मुझे खुदा ने इस कदर ज्यादा बरकत दी, मैंने कभी उनको बरकत समझा ही नहीं। हमारा वतीरा ये है, हम जो चाहते हैं वो हमें खुदा दे दे, हम कुछ देर के लिए खुशी मनाते हैं, उसके बाद एक आम बच्चे की तरह भूल जाते हैं। छोटे बच्चे को कभी आपने देखा है? उस जैसा बिहेवियर है हमारा। मेरा छोटा बच्चा है 6.25 साल का, वो कोई भी चीज मुझसे लेता है, मांगता है, उस वक्त तक बड़ी एक्साइटमेंट होती है जब वो मांग रहा होता है, पापा जी बस ले दें, पापा जी बस ले दें। जैसे ही पापा लेके दे देता है 2-3 घंटों के बाद ही वो खिलौना उसके लिए पुराना हो जाता है। कहता पापा आप कुछ लेके नहीं देते। यही हमारा हाल। दाऊद कहता है लेकिन मैं उन बातों को भूला नहीं जो कुछ खुदा ने मेरी जिंदगी में किया है, जो कुछ खुदा ने मेरी जिंदगी के अंदर काम किए हैं, मैं उन्हें बयान करूंगा, मैं लोगों के सामने उनका तस्करा करूंगा। मैं तुझ में खुशी मनाऊंगा। किस में खुशी मनाऊंगा जी? तुझ में खुशी मनाऊंगा और मसरूर होऊंगा। ए हक ताला मैं तेरी सताइश करूंगा। खुशी मनाने का सबसे बेहतरीन तरीका यह है जो इस खानदान ने किया, जो आप लोगों ने किया। उस औरत के जिसके पास 10 दिरहम थे, एक गुम हो गया था, जब उसको मिल गया उसने अपने अजीजों को बुलाया शुक्रगुजारी के तौर पे। उसने कहा आओ मेरे साथ खुशी मनाओ, क्योंकि मेरे पास 10 दिरहम थे और एक गुम हो गया था, अब वो दोबारा मिल गया है। मेरा दिल खुशी और शादमानी से भरा है। ये बहुत जरूरी है कि हम अपने अजीजों को, अपने दोस्तों को, अपने घर के लोगों को ये बताते रहें कि खुदावंद ने मेरे लिए क्या किया है। ये चीज आपको प्रोटेक्ट करेगी शैतान से, क्योंकि जब कभी आप पर क्राइसिस आएंगे, जब टेम्पटेशंस आप पर आएंगी, मुश्किलात आप पर आएंगी, आप उन प्रीवियस कामों से अपने आप को एनर्जाइज करेंगे जो खुदा पहले ही आपके लिए कर चुका है। आप कहेंगे खुदावंद ने पिछले महीने भी मेरे साथ ये किया था, इस महीने खुदा कैसे रह सकता है? सोचें जिस खुदा ने 60 साल आपको रोटी खिलाई है, 61वें साल आके उन्हें बेवफा होना। 60 साल तक खुदा ने खाना खिलाया, हर एक चीज खुदावंद ने दी, हर एक एहतियाज को रफा किया। क्या अब खुदा आके बेवफा होगा? वो बेवफा नहीं होता। बेवफा हम हो जाते हैं। हम बेवफा हो जाते हैं, फिर भी वो हमारे साथ बेवफाई नहीं करता। उसकी मोहब्बत अब तक कायम रहने वाली मोहब्बत है। हालेलुया। सो खुदावंद की शुक्रगुजारी करना शुरू करें, खुदावंद की तमजीद करना शुरू करें, क्योंकि ये उत्तम बात है। अगर अभी तक आपने खुदावंद को एक शख्सी निजात दहिंदे के तौर पर नहीं जाना और आपने अपनी जिंदगी खुदावंद को नहीं दी, आप इस चीज से नावाकिफ हैं कि गुनाह की इस सरिश्त की वजह से आप अब्दी हलाकत में जा सकते हैं, तो मेरे पास आपके लिए खुशखबरी है कि मसीह यीशु का खून आपको रास्तबाज ठहरा सकता है। आज से 21 साल पहले
میں ایک ایسا نوجوان تھا جو شاید دنیا کا سب سے ناکام ترین نوجوان ہوگا۔ 98 میں میری والدہ کو برین ہیمریج ہوا اور میری والدہ کے دماغ کی نس پھٹ گئی۔ دماغ کی نس پھٹنے سے صرف 3 گھنٹے کے اندر اندر ہی ان کی وفات ہو گئی۔ میری چھوٹی بہن تھی جو 9 ماہ کی تھی، جب وہ 10ویں ماہ میں جانے لگی تو اس کو پولیو ہو گیا، اور اس کو اس شدید قسم کا اٹیک ہوا پولیو کا کہ اس کا پورا جسم اکڑ گیا، وہ چلنے پھرنے کے قابل نہیں رہی، صرف اس کا منہ بچ گیا، باقی اس کی ساری باڈی پیرالائز ہو گئی۔ غربت، پریشانی، مصیبت، ناکامی، بیماری ہمارے گھر کے اندر تھی، اطمینان نہیں تھا، اور ہمیں لگتا تھا کہ اس زمین پر ہمارا مقصد کیا ہے؟ کھانے کے لیے ہمارے پاس روٹی نہیں ہے، پہننے کے لیے ہمارے پاس کپڑے نہیں ہیں، سب کچھ ناکامی کی طرف بڑھ رہا تھا۔ استثناء کتاب میں لکھا ہے تو سدا لوٹتا ہی رہے گا، تو اپنے تمام دھندوں میں ناکام رہے گا، تیرا ٹوکرا اور تیری کٹوتی دونوں لانتی ہوں گے، تو اندر آتے ہوئے بھی لانتی ہوگا، باہر جاتے ہوئے بھی لانتی ہوگا۔ کیوں؟ کیونکہ تو میرے احکامات کو رد کر دے۔ وہ لوگ جو خدا کے کلام کو رد کرتے ہیں، خدا کی انویٹیشن کو رد کر دیتے ہیں، مفت راست باز بننا انہیں پسند نہیں، نہ چرچ جاتے ہیں، نہ کلام پڑھتے ہیں، نہ دعا کرتے ہیں، نہ میاں بیوی میں کوئی سلوک ہے، نہ بچوں کو کوئی پتا ہے خدا کون ہے، اور نام کے مسیحی بنے ہوئے ہیں۔ یہی حال ہمارا تھا۔ سب سے پہلے میری بہن بیمار ہوئی، میری بہن کے بیمار ہونے کے بعد میری والدہ کو بلڈ پریشر کی وجہ سے برین ہیمریج ہو گیا، اور میری والدہ کے مرنے کے بعد میرے والد صاحب کو ٹیوبرکلوسس ہو گئی، اور یہ ٹیوبرکلوسس اس قسم کی ٹی بی کی قسم تھی کہ ان کے نگلنے کی صلاحیت ختم ہو گئی، وہ کچھ بھی نگل نہیں سکتے تھے، ایون کہ پانی بھی نہیں پی سکتے، اور جب وہ پانی پیتے تھے وہ ریفلیکٹ ہو کے واپس باہر آ جاتا تھا، اور صرف وہ ڈرپس پر زندہ تھے۔ جو ایک کلینک کے اندر رفائی ادارہ تھا، وہاں پر میں انہیں لے کے جاتا تھا، وہ ڈاکٹر نے 2 ڈرپیں لگا دیتا تھا، اور وہ 1-2 دن ٹھیک رہتے تھے، اس کے بعد وہ پھر ڈاؤن ہو جاتے تھے، اور وہ ایک اسکیلیٹن بن گئے تھے، ایک ڈھانچہ بن گئے تھے۔ اور میری والدہ کے مرنے کے ٹھیک 7 ماہ کے بعد جنوری 98 میں 26 تاریخ کو میری والدہ اس دنیا سے چلی گئی، اور ٹھیک 7 ماہ کے بعد 10 اگست کو میرے والد صاحب اس دنیا سے چلے گئے۔ آپ سوچیں، بیٹی اپاہج ہے، ماں بھی مر گئی، باپ بھی مر گیا، اور بھائی جو ہے اس کے پاس نہ کوئی نوکری ہے، نہ اس کے پاس تعلیم، اور اپنے باپ کے ساتھ رہتے ہوئے مجھے بھی ٹی بی لگ گئی ہے، مجھے یہ پتا نہیں تھا۔ میری آنتوں اور میرے پھیپھڑوں کے اندر ٹی بی نے اس قدر گرفت کر لی تھی کہ وہ میرے پھیپھڑے کھا چکی تھی، میری آنتوں میں سوراخ ہو چکے تھے، اور میں اس بیماری کو چھپاتا تھا، بخار میری جان نہیں چھوڑتا تھا، اور کرتے کرتے ایسے ہو گیا کہ میں بالکل جھک گیا۔ اور ہوا یہ کہ میری جو فیملی تھی، میرے داد کے اور میرے نان کے، انہوں نے فیصلہ کیا کہ بھئی ان 2 بچوں کو کیسے ہم آگے لے کر چلیں۔ تو میرے جو تایا جی تھے، ان کی بیٹیاں تھیں، انہوں نے سوچا کہ بھئی یہ بچی جو ہے ہم اس کو لے جاتے ہیں۔ تو میں گڑی شو میں پڑھتا تھا، انہوں نے کہا کہ بیٹا آپ ادھر ہی رہو اپنے ماموں کے پاس۔ ماں باپ بھی مر گئے، بہن بھائی بھی جدا ہو گئے۔ سوچیں ذرا، آج زندگیاں کرائسس کے اندر ہیں، مسیحی گھرانے نشوں کی لت کے اندر پڑے ہیں، تباہی اور بربادی ان کا مقدر بن چکی ہے، لیکن وہ مصرف بیٹے کی طرح ہوش میں نہیں آ رہے، جس طرح میں بھی ہوش میں نہیں آ رہا تھا۔ ہم خدا کو کوسنے لگے، کیا فائدہ ہے، خدا میں پیدا نہ کرتا، خدا یہ نہ کرتا، خدا نے یہ کیا ہمارے ساتھ، خدا نے ظلم کر دیا۔ اور ہوا یہ کہ ایک دن مجھے خون کی الٹی آئی اور میں گھبرا گیا۔ جب میں ڈاکٹر کے پاس پہنچا تو مجھے ڈاکٹر نے بتایا کہ آپ مرنے والے ہیں، آپ کے پاس تھوڑے دن باقی ہیں۔ اور اس دن میرا دل کیا کہ میں اپنے آپ کو کسی ٹرک کے نیچے دے دوں، کیونکہ سانس میرا نکل نہیں رہا تھا، اور اتنی گھبراہٹ اور بے چینی ہوئی۔ ظاہر سی بات ہے، میں ایک نوجوان لڑکا تھا، صرف 18 سال میری عمر تھی، اور میں پریشان تھا کہ ہمارے ساتھ ہوا کیا ہے، ماں بھی مر گئی ہے، باپ بھی مر گیا ہے، بہن بھی اپاہج ہے، میں بھی مرنے والا ہوں۔ اور پھر ہوا یہ کہ میں اپنی زندگی سے نا امید ہو گیا، اور میں نے سوچا کہ میں خودکشی کروں۔ میاں میر کالونی اور بستی سیدن شاہ اگر آپ کبھی گئے ہوں تو اس کے درمیان ایک ریلوے ٹریک ہے جو ان دونوں محلوں کو، ان علاقوں کو علیحدہ علیحدہ کرتا ہے۔ پرلی طرف میاں میر کالونی ہے، اس طرف بستی سیدن شاہ ہے۔ میں میاں میر کالونی میں اپنے چاچا کے پاس گیا، وہ ایک کمرے میں رہتا تھا، شادی شدہ نہیں تھا اس وقت۔ اس نے کہا یار تیری اتنی طبیعت خراب ہے، تو یہاں کیا کرنے آ گیا؟ لیکن میرے ذہن میں ایک پلان تھا کہ آج رات میں ٹرین کے نیچے آؤں گا اور اپنی زندگی ختم کر دوں گا۔ اور اس نے کہا میں تو مرید کے جا رہا ہوں۔ میں نے کہا بھی آپ جہاں مرضی جاؤ، میرے دل میں آج بس یہ بات تھی کہ میں نے یہیں رہنا آج۔ خیر وہ چلا گیا، اور جب رات کو 1-1:30 بجے کا ٹائم ہوا، سناٹا ہو گیا، تو میں نے یہ سوچا اب مجھے باہر نکلنا چاہیے، کیونکہ وہاں پر ہر آدھے گھنٹے 1 گھنٹے کے بعد ٹرین آتی، اور میں وہاں پر جا کر شدید ٹھنڈ کے اندر جنوری 99 میں جا کر لیٹ گیا اس ریلوے ٹریک پر، اور ٹرین کا انتظار کرنے لگا۔ لیکن میرے اندر سے ایک آواز اٹھتی تھی، اور وہ آواز مجھے کہتی تھی کہ بیٹا سب کچھ ختم نہیں ہوا، ابھی بہت کچھ باقی ہے۔ اگر تو خداوند کو پکارے، اگر تو خداوند کے پاس آ جائے، اگر تو اپنے گناہوں کا اقرار کرے، تیرے پاس اب بھی امید ہے، تو بچ سکتا ہے، تو بچ جائے گا، توبہ کر، اپنی زندگی خداوند کو دے۔ لیکن اس آواز کو جواب دینے کے لیے میرے اندر اب سکت نہیں تھی،
میں جو کچھ سوچتا تھا وہ خدا کی سمجھ میں آتا تھا، کیونکہ خدا تو دلوں ارادوں کو جاننے والا ہے۔ میں جو دل میں سوچتا تھا وہ آواز مجھے اس کا جواب دیتی تھی۔ وہ خدا کا پاک روح تھا جو مجھے قائل کر رہا تھا کہ میں توبہ کروں۔ اور اس رات آپ بلیو کریں کہ میں نے آنسوؤں کے ساتھ، کیونکہ ایک تو میرے جسم میں ویسے ہی طاقت نہیں تھی، دوسرا ٹھنڈ نے مجھے اکڑا دیا تھا اور جما دیا تھا، میں فریز ہو گیا تھا۔ اور اس سے پہلے کہ ٹرین آتی کچھ ہوا، میں نے اپنی بیک سائڈ پر روشنی کا ایک بہت بڑا حالہ دیکھا، اور اس روشنی کے اندر میں نے خداوند یسوع مسیح کو دیکھا۔ آمین۔ اور خداوند یسوع مسیح چل کر بالکل میرے سر کے اوپر آ کر کھڑے ہو گئے جیسے یہ بچہ ہے۔ انہوں نے کہا، میرے بیٹے، تو نے زندگی میں پہلی بار مجھے سچے دل سے پکارا ہے، میں تیرا خداوند ہوں، اٹھ کے کھڑا ہو جا، میں نے تجھے شفا دے دی ہے اور میں نے تجھے اپنی خدمت کے لیے چن لیا ہے۔ ہاللیلویا۔ یہ جنوری 99 کا واقعہ ہے، یہ 22واں سال ہے۔ اور اگلے دن میں اس ڈاکٹر کے پاس پہنچا، ساری رات میں سو نہیں سکا، میں کانپتا رہا ایسے ایسے ایسے۔ مجھے لیکن ایک بات کی یقین دہانی ہو چکی تھی کہ میں ٹھیک ہو گیا ہوں، میرا سانس بھی بحال ہو چکا تھا اور مجھے پتا تھا کہ میں ٹھیک ہوں۔ میں ڈاکٹر کے پاس گیا، وہ ہمارا مسلم بھائی تھا جس نے مجھے ڈائگنوز کیا تھا کہ آپ تھوڑے دن کے مہمان ہیں۔ اس نے مجھے دوائی بھی دی تھی مجھے تسلی دینے کے لیے، کیونکہ اسے پتا تھا کہ اس کے ماں باپ مر چکے ہیں۔ اور اس نے اپنے اسسٹنٹ سے کہا، یہ وہی لڑکا ہے جس کو ہم نے دوائی دی۔ تو میں نے اسے کہا، ڈاکٹر صاحب میرا ایکسرا کریں۔ وہ کہتا، بیٹا اتنی جلدی دوائی اثر نہیں کرتی، آپ جائیں آپ دوائی کھائیں۔ میں نے کہا، جی آپ نے تو کہا تھا 7-8 دن میں مر جاؤں گا، تو میں پھر دوبارہ کو تو ایکسرا کرانا ہوں، نہیں کرو میرا ایکسرا۔ میں ضد میں آ گیا، میں نے کہا نہیں جی آپ ایکسرا کریں، کیونکہ مجھے پتا تھا میرے اندر ٹیوننگ ہو چکی، تبدیلی ہو چکی ہے، میں بدل چکا ہوں، میں شفا پا چکا ہوں، خداوند نے مجھے چھو دیا ہے۔ قوت خداوند میں سے جب نکلتی ہے تو پتہ چل جاتا ہے کہ میں ٹھیک ہو گیا ہوں۔ اور اس ڈاکٹر نے مجھے لٹایا، اس نے کہا کہ میں آپ کو چیک کرتا ہوں۔ میں نے کہا نہیں نہیں آپ میرا ایکسرا کریں۔ اس نے کہا جا یار ایکسرا کر دے۔ اور وہ لڑکا مجھے لے کر گیا، اس سے میرا ایکسرا لیا، مجھے باہر بھیجا، ایکسرا ڈیولپ کر کے لایا۔ ڈاکٹر نے اس کو اپنی اسکرین پہ لگا کے لائٹ جلائی، اس کے اندر 2 برانڈ نیو پھیپھڑے تھے۔ ہاللیلویا۔ اور ڈاکٹر ایک دم سے سجدر ہو گیا، اس نے کہا یہ اس کے ایکس رے نہیں ہے، پچھلے دنوں تو اس کے ایکس رے کیا تھا، اس کے تو پھیپھڑے گل چکے۔ اس نے کہا سر صبح سے ایکسرا ہوا ہی کوئی نہیں ہے، پہلے ہی پیشنٹ ہے، صبح صبح ہی ہمارے متھے لگ گئے۔ اس نے کہا آپ چیک کریں گے اسی کا ایکسرا ہے، باقی ایکسرا روم تو خالی ہے۔ میں نے ابھی اپنے ہاتھ سے اس کا ایکسرا لیا اور ڈیولپ کر کے آپ کے پاس لایا۔ ڈاکٹر مجھے کہتا لیٹ جاؤ، میں تمہارا الٹرا ساؤنڈ بھی کروں گا۔ اس نے میرا الٹرا ساؤنڈ کیا، الٹرا ساؤنڈ کرنے کے بعد میری آنتیں بھی بالکل ٹھیک تھیں۔ کہندا سال ہے، میں کہا جی کنا کا لمبا لمبا دسو، کیونکہ میرے پاس نئے پھیپھڑے آ گئے تھے۔ آمین۔ میں ہکلا کے بولتا تھا، اتنا زیادہ ہکلاتا تھا کہ میں ہاتھ سے لکھتا تھا۔ ٹیچر آتے مجھے کہتی تھی چلو شہزاد تم اپنی کاپی پکڑ لو، اور میں لکھنا شروع کر دیتا تھا۔ رف کاپی ہیں میں نے کئی بھری ہیں، ان کی تعداد سینکڑوں میں ہوگی، ہزاروں میں ہوگی۔ میں کبھی سبق سنا نہیں سکا کیونکہ میں اڑتا ہی بہت تھا۔ مریدکے میں مجھے ایک نوجوان لے کے گیا ایک عبادت پہ، کیونکہ اس کے بعد میرے اندر ایک تبدیلی آئی کہ نہیں میں نے خداوند کے لیے اب کچھ کرنا ہے، میں خداوند کی شکر گزاری کروں گا، میں لوگوں کو بتاؤں گا۔ لیکن میرے لیے ایک مسئلہ تھا کہ میں اپنی گواہی سناؤں گا کیسے، کیونکہ میں تو بول ہی نہیں سکتا۔ تو جو نوجوان مجھے لے کر گیا مریدکے میں، اس نے مجھے کہا کہ میں آپ کی گواہی سنا دوں گا۔ میں نے کہا ٹھیک ہے۔ ادھر جا کے وہ پلٹا کھا گیا، انہوں نے کہا گواہی تو ہی سنانی ہے۔ میں کہا یار میں کہ میں سناواں گا۔ اس نے کہا نہیں نہیں آپ نہیں گواہی سنانی، مزہ پھر ہی آنا۔ تو وہاں پر ایک خادم تھے، وہ تقریباً ان کی ایج 85 سے 95 کے درمیان تھی، بزرگ خادم تھے۔ جب اس نوجوان نے میری گواہی انہیں بتائی تو انہوں نے کہا کہ بیٹا مینوں ایک گل دس، تو گھبرا کیوں رہا، گواہی سنا تو۔ میں کہا بھائی صاحب بزرگوار میں بول نہیں سکتا۔ انہوں نے کہا مینوں گل دس، جیڑا یسو تینوں نویں پھیپھڑے دے سکدا ہے، تینوں نویاں آندراں دے سکدا ہے، تینوں نویں زبان نہیں دے سکدا۔ میں کہا جی دے سکتا ہے، تو کہندا پھر سنگ نہ کانوں کھلو جا اسٹیج۔ اور 22 سال پہلے میں کھڑا ہوا تھا، 22 سال کے بعد آج تک میری زبان لڑکھڑائی نہیں ہے، میری زبان مسیح کے لیے کھولی گئی ہے تاکہ میں خداوند کی گواہی دوں، میں خداوند کے کاموں کا بیان کروں گا۔ داؤد یاد کرتا ہے کہ کیسے ساری فوج ڈری ہوئی تھی، لیکن میرے خداوند نے مجھے زور بخشا اور میں نے ایک ہی پتھر سے جاتی جولیت کو مار دی۔ میرا دل یہ گواہی دیتا ہے کہ داؤد نے اس بات کے لیے بڑی شکر گزاری کی ہوگی کہ خداوند اتنی بڑی بڑی فوجیں، اتنے بڑے بڑے سورما، جنگی سورما، جن کے درمیان میں ایک بچہ تھا، لیکن میں تیرا نام لے کر آگے بڑھا، تو جو میں نے تیرے نام کی غیرت رکھی تو نے اس کا پاس رکھا۔ آمین۔ ان باتوں کے لیے شکر گزاری کرنا شروع کریں جو خداوند نے آپ کے لیے کی ہیں، آپ قوت سے بھر جائیں گے۔ میں نے آپ کو بتایا تھا میری تعلیم 9ویں پر رک گئی تھی، میں ایک جگہ پر جاب پہ لگ گیا، میں وہاں پر اخبار پڑھتا رہتا تھا، کالم پڑھتا رہتا تھا۔ تو میرے باس نے ایک دن مجھے بلایا، کہتا اندر آؤ یار، مجھے لگتا ہے آپ کو پڑھنے کا بڑا شوق ہے۔ میں نے کہا سر جی شوق تو بڑا ہے، وسائل نہیں۔ اس نے کہا کوئی بات نہیں، آپ کیا کرنا چاہتے ہیں؟ میں نے کہا جی میں میٹرک کرنا چاہتا ہوں کیونکہ میں انڈر میٹرک ہوں۔ اس نے کہا جاؤ بکس لے کے آؤ میٹرک کی اور آپ پیپر دو۔ میں بکس لے کر آیا، تیاری کی، پیپر دیے، پاس ہو گیا۔ ٹیوشن بھی کوئی نہیں، حالانکہ وہ ادھر کلام پڑھتا رہتا تھا۔ کہتا یار میٹرک تو آپ نے کر لی، اب کیا کریں گے؟ میں نے کہا جی اب میں ایف اے کرنا چاہتا ہوں۔ کہتا اچھا، کہتا چلو ایف اے بھی کر لو۔
FA की बुक्स लेके आया, FA के पेपर दिए, पास हो गया। कहता यार आप तो वाकई संजीदा हो, बड़े इंटेलिजेंट हो, अब क्या करना? मैं कहा जी BA करना चाहना। कहता ठीक, जाओ BA की किताबें लेके आओ। BA के पेपर दिए, BA में से भी पास हो। कहता यार कमाल हो गया, अब क्या करना? मैं कहा जी अब मैं MA करना चाहता हूँ। कहता अच्छा किस सब्जेक्ट में? मैंने कहा जी उर्दू मुझे बड़ी पसंद है, मैं उर्दू में MA करना चाहता हूँ। कहता जाओ MA उर्दू की किताबें लेके आओ। साथ उसने मुझे बादामों के पैसे दिए, वो जमाने च चलगोजा सस्ता सी उसने चलगोजे के भी पैसे, कहता चलगोजे भी खाने ने, तेरा दिमाग तेज होएगा। और मैंने MA उर्दू भी पास किया। और उस दिन उस मुस्लिम भाई ने, जो मेरा बॉस था, उसने लड्डू बांटे पूरे प्लाजे के अंदर। तो लोग उससे पूछने लगे कि सर जी तुसी लड्डू कादे लिए बांट रहे हो? उन्हें कहा जी मेरे दफ्तर जेड़ा मुंडा काम करदा ना, उन्हें MA कर लिया। उसके लिए बड़ी बात थी कि कभी ऐसा नहीं होता। माँ बाप कहते हैं पढ़ ले, खुदा दिया बंदिया पढ़ ले, किताबें ही खोल ले, बच्चे नहीं पढ़ते। उसने कहा इसका माँ बाप भी कोई नहीं, इसने अपने ओन से ये डिसीजन ले लिया। मैं ये कहता हूँ खुदावंद का हाथ मुझ पर था। जिस पर खुदा का हाथ है वो जिस काम में हाथ डालेगा वहां बरकत आ जाएगी। पोतीफार ने देख लिया था कि यूसुफ जिधर जिधर जा रहा है बरकत उधर जा रही है। उसने सारा कुछ उसके हैंड ओवर कर दिया। उसने कहा भाई यूसुफ तू सब कुछ तेरे हाथ में ही है। लिखा उसे अपनी बीवी को बस उससे बाज रखा, बाकी सब कुछ उसी के कंट्रोल के अंदर। आमीन। MA करने के बाद कहता अब क्या करना है? मैं कहा जी BTH करना है। कहता BTH की चीज है। मैं कहा ये बाइबल का कोर्स है। कहता अच्छा। कहता चलो जाओ फीस दो। BTH किया। कहता उनकी करना दे बाद। मैं कहा जी मैं MDiv करना चाहना। कहता MDiv की चीज है। मैं कहा मास्टर ऑफ डिविनिटी। अच्छा। कहता जाओ मास्टर ऑफ डिविनिटी की लेके आओ किताबें। और मैंने उसका थीसिस लिखा और मैंने मास्टर ऑफ डिविनिटी भी कर लिया। उसके बाद खुदावंद ने, जो बिल्कुल एक नाकाम नौजवान था, मेरी जिंदगी में ऐसी तब्दीली खुदावंद ने बख्शी कि लोग मेरे पीछे लग गए। मैं खादम हजरात से ये बात माजरत के साथ कहना चाहता हूँ, आप यस्सु के पीछे भागे, लोग ही आप ही तुहाडे पीछे भजणगे। लोगों के पीछे ना भजो। फिर मुंह से जाके पैसे मांगते हैं कि बाजी देखो मैं एनी दूरों आया जे दुआ करन ते हुण तुसीं सिर्फ 200 रुपया देण दे, 500 ते देओ, पेट्रोल बड़ा महंगा हो गया जे। ये खादम की लैंग्वेज है। ये तो फकीर है। फकीर ऐसे आता है और वो जिद करता है कि नहीं नहीं मैनू पैसे दो। खादम की तो बड़ी कदर है। खादम तो बड़ी ऊंची चीज है। जिसको खुदा ने चुन लिया है, जिसको खुदा ने बुला लिया है, उसको क्या जरूरत के वो लोगों से मांगता फिरे? आप किसी ऑफिस में काम करते हैं, किसी घर में जाके मुलाजमत करते हैं, आपको कितना शोर होता है कि पहले इन्हें पैसे मिलने ही मिलने। क्यों जी भाजी मैं गलत कह रहे हैं? जो जॉब करता है सरकारी हो या प्राइवेट, उसको पता है कि मुझे पहली को सैलरी मिल जानी। इंसान की नौकरी करके हम इतने शोर हैं कि पहली को सैलरी मिल जाएगी। खुदा का काम करके हम इतने बेईमान क्यों हैं? खुदा का काम करके हमें लगता है कि मंगना ही पैना। ट्रस्ट करके सिर्फ खुदा का काम करें, बाकी काम खुदा का है। ये एक खुदा के खादम की डिग्निटी है, ये उसका करैक्टर है कि वो खुदा से मांगे, क्योंकि वो खुदा का खादम है, वो लोगों का नहीं है। खुदा ने उसको लोगों में भेजा है। खुदा ने उसको पैसे मांगने के लिए नहीं भेजा। खुदा ने उसको कलाम सुनाने के लिए भेजा है, खिदमत करने के लिए भेजा है। ये उसकी ड्यूटी है। जब वो अपनी ड्यूटी करेगा तो खुदा उसको पैसे देगा, खुदा उसकी जरूरियात को पूरा करेगा। इस वक्त वो नौजवान जो कभी बोलता नहीं था, 96 कंट्रीज के अंदर खुदावंद मुझे YouTube के थ्रू इस्तेमाल कर रहा है। और आप बिलीव करें कि हमारे चैनल पे, वर्ल्ड साल्वेशन चर्च मिनिस्ट्रीज के चैनल पे इस वक्त 1100 सरमन्स मौजूद हैं, 1100 सरमन्स, 1000 प्लस सरमन्स मौजूद हैं। और पूरी दुनिया से 96 कंट्रीज, बहुत ज्यादा तादाद है मुल्कों की, यूरोप और अमेरिका और कनाडा, मिडिल ईस्ट भरा पड़ा है उन लोगों से जो इंडियन, पाकिस्तानी और बांग्लादेशी लोग हैं। वो हमारे पैगाम सुन रहे हैं और बरकत पा रहे हैं और हैरान कुन गवाहियां दे रहे हैं कि सर ये पैगामात जो हम सुन रहे हैं ये इतने सादा हैं लेकिन इनके अंदर बरकत है। मैं एक गवाही के तौर पर आपके सामने खड़ा हूं। ये कोई शौकी नहीं है, मेरी तो कोई लियाकत नहीं है, लेकिन ये सब कुछ बताने का मकसद ये है कि खुदावंद बहुत बड़ा है, जिसकी बाबत दाऊद कहता है कि मैं पूरे दिल से उसकी शुक्रगुजारी करूंगा और मैं तेरे सब अजीब कामों का बयान करूंगा। मैं तुझ में खुशी मनाऊंगा और मसरूर होऊंगा। ए हक ताला मैं तेरी सताइश करूंगा। जब मेरे दुश्मन पीछे हटते हैं तो तेरी हजूरी के सबब से लर्जिश खाते और हलाक होते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं, अपने दुश्मनों से खौफजदा ना हो, खुदा की शुक्रगुजारी करें। आपके दुश्मनों को पसपा करना खुदा का काम है। आमीन। ये बीमारियां जो हमें लाहक हैं, अगर हम खुदावंद की शुक्रगुजारी करते रहें, ये हमारी बदनों में नहीं ठहर सकते। सताइश करें लहू के लिए, खुदावंद के लहू के लिए जो सलीब से बहा है, ये बड़ी खूबसूरत चीज है। क्राइस्ट के ब्लड के लिए शुक्रगुजारी करें। और जब आप खुदावंद के लहू के लिए हो, खुदावंद ये लहू मेरे लिए बहा है। एक खूबसूरत गीत हम गाते हैं, ये लहू है तेरे लिए, ये लहू है मेरे लिए, ये लहू बचाए मुझे, ये लहू है सबके लिए, ये पूरी दुनिया के लिए है। खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। मेरे अजीजों, शुक्रगुजारी करना शुरू करें, ये आपके बंधनों को तोड़ेगी,
کرائسٹ کے بلڈ کے لیے شکر گزاری کریں, اس کی صلیبی موت کے لیے شکر گزاری کریں, اس کے مردوں میں سے جی اٹھنے کے لیے شکر گزاری کریں, اور اس بات پہ یقین رکھیں کہ آپ کے گناہ دھل چکے ہیں. آپ کے گناہ, میں اس بات پہ اس کو ختم کرنا چاہتا ہوں, بے یقینی کے اندر زندگی نہ گزاریں. میں شیخو پورے میں گیا, وہاں پر کلیسیا بہت زیادہ تھی, بڑی کلیسیا تھی. میں نے وہاں پر ایک سوال کیا, آپ میں سے کتنے نجات یافتہ ہیں؟ تو لوگ ایک دوسرے کو پوچھ رہے نے, کرا ہاتھ کھڑا, مطلب انہیں نجات یافتہ ہونے کا پتہ ہی نہیں. اگر آپ نے میٹرک کی ہے تو میں آپ سے کہوں گا بھائی آپ نے میٹرک کی ہے تو سیکھو جی کی تھی, شاکے کوئی میں تانوں اپنی سند دکھا دینا. اگر آپ نے گناہوں سے نجات پائی ہے, اس کی بھی ایک سند ہے, اس کی سند یہ ہے کہ آپ کی زندگی بدل جائے گی. زکریا نے جب توبہ کی, خداوند اس کے گھر میں آئے تو تبدیلی صاف نظر آ گئی, فوراً نظر آ گئی تبدیلی. کسی کو بتانا نہیں پڑا زکریا کو کہ لو جی میں کل توبہ کی تھی. اس نے کام ہی ایسا کیا کہ سب کو پتا چل گیا, نے توبہ کر لی. میں نے جس کا نہ حق لیا اسے 4 گنا واپس کرتا ہوں. ہم نے توبہ کر لی, چرچوں میں جا کے سگریٹ بھی پی رہے ہیں, شراب بھی پی رہے ہیں, بیوی کو مار بھی رہے ہیں, گالیاں بھی نکال رہے ہیں, لڑائی جھگڑا بھی کر رہے ہیں, رشوت بھی لے رہے ہیں, حسد بھی کر رہے ہیں, جھگڑا بھی کر رہے ہیں, جلن بھی ہمارے اندر ہی ہے, ساری بیماریاں سانوں ہی لگی ہوئی ہیں, جیسی نجات یافتہ. یہ ایک دھوکہ ہے جس میں شیطان نے ہمیں پھنسا دیا. شیطان کہتا تو چرچ دی صفائی نہیں کردا, جا کے تیرے نال تے چنگا بندہ ہی کوئی نہیں, تو جا کے گلدان نہیں صاف کرتی, واش روم نہیں دھوندی. واش روم تو دھو کے آ گئی, لیکن بعد میں کیا کرتی ہو, جادو والے کو جاندی ہے کہ میری جٹھانی دا نا کام خراب ہی رہے, بس بیڈ تے ہی رہے. صفائی چرچ کی کرنے آ رہی, لیکن سوچ اس کی کیا ہے. اور جب کسی سے پوچھا جائے کہ کیا آپ نجات یافتہ ہیں, وہ کہتے ہیں میں کیوں جواب دیا. جو ڈاؤٹ کے اندر ہے سمجھے وہ خسارے کے اندر ہے. جو ڈاؤٹ میں نہیں, جس کو پتا ہے کہ میں نجات پا چکا ہوں, یسوع کا خون اس قدر قدرت والا ہے کہ اس نے مجھے پاک اور صاف کر دیا ہے. اور آخری بات یہ کروں گا, پولس کہتا ہے فلپیوں کے خط کے اندر اس کے پہلے باب میں, زندہ رہنا میرے لیے مسیح ہے اور مرنا نفع ہے. اس زمین پر آپ اس لیے ہیں تاکہ آپ مسیح کے لیے جئیں, ہم اس زمین پر اس لیے ہیں تاکہ ہم مسیح کے لیے جئیں, اور پورے دل سے اس کی شکر گزاری کرتے ہیں. گواہی دینا بڑا آسان ہے, صرف لوگوں کو یہی بتائیں کہ خدا نے میرے لیے کیا کیا ہے, لوگوں کو آپ ون کر لیں گے. کسی بھی جگہ پر آپ جاتے ہیں, بس کے اندر بیٹھے اپنے ساتھ والے کو بتائیں سر میرا دل شکر گزاری سے بھرا ہے, خدا نے مجھے نجات دے دی. وہ بندہ کہے گا یار کہہ کی رہا ہے. اس کے لیے کوئی آپ کو ڈگری کرنے کی ضرورت نہیں, جسٹ بتائیں کہ میں تبدیل ہو چکا ہوں. اور ہمارے ایریا میں ایک پادری صاحب تھے, ان کی زندگی میں بڑی برائیاں تھیں. پادری بننے سے پہلے, بعد چو نہیں, ہر قسم کا نشہ وہ کرتے تھے. اپنے علاقے میں وہ بندہ بدنام ترین تھا, لیکن اس شخص نے جب توبہ کی تو پورا علاقہ اس کی دعا میں آنے لگا, کیونکہ انہیں پتا چل گیا تھا کہ واقعی خداوند نے اس کو چھوا ہے, کیونکہ تو بدل ہی گیا ہے, یہ تو اور ہی بندہ بن گیا. آج میری زندگی میں خوشی ہے, خداوند نے مجھے بیوی دی ہے, میری بیوی میرے ساتھ ہے. خداوند نے مجھے اولاد بخشی ہے جس کا خاندان ختم ہو گیا تھا. میری بہن بھی میرے والدین کے مرنے کے بعد کچھ سال زندہ رہی, اور پھر اس کے بعد میری سسٹر کی بھی ڈیتھ ہوئی, وہ خداوند میں گئی, اور اس کو میں نے ہی بپتسمہ دیا تھا. اور اس نے مرنے سے پہلے مجھے کہا کہ بھائی آپ نے میرے جنازے پر کلام سنانا ہے, اور آپ نے شکر گزاری کا کلام سنانا ہے. اور آپ بلیو کریں, جب ہمارے ماں باپ مرے تھے ہم بہت دکھی تھے, لیکن جس دن میری سسٹر خداوند کے پاس گئی, میرے دل کے اندر بڑا اطمینان تھا. اور سب لوگ آ کر مجھے ملے, انہوں نے کہا بیٹا ہم اس بات پر حیران ہیں کہ آپ کی پوری فیملی ختم ہو گئی, ماں بھی مر گئی, باپ بھی مر گیا, بہن بھی مر گئی جو آپ کی ایک ہی بہن تھی, اور اب آپ اکیلے رہ گئے دنیا میں. میں نے کہا سر میں تو اکیلا نہیں, میرا خداوند میرے ساتھ ہے. ہاللیلویا. اور کلام میں لکھا ہے وہ تنہا کو خاندان بخشتا ہے. خدا نے اپنے کلام کو میری زندگی میں پورا کیا, اس نے مجھے دوبارہ سے خاندان والا بنا دیا. ہاللیلویا. میں آپ کو صرف یہ کہنا چاہتا ہوں, پورے دل سے خداوند کی بندگی کریں, وہ آپ کو شرمندہ نہیں ہونے دے گا. اگر آپ خدا سے دور ہیں تو آج اپنی آنکھوں کو بند کیجیے اور کچھ دیر کے لیے اپنی زندگی پر غور کیجیے. سوچئے آپ کہاں کھڑے ہیں. اگر ابھی تک آپ گناہوں کی دلدل کے اندر دھنسے ہوئے ہیں تو آج شام خدا کا پاک روح آپ کو آواز دیتا ہے. خدا آپ کو آواز دے رہا ہے, وہ اپنے خادموں کے وسیلہ سے التماس کرتا ہے. آج وہ آپ کو کال کر رہا ہے کہ آپ اپنی زندگیاں اس کے بیٹے یسوع کے تابع کر دیں. ہاللیلویا, ہاللیلویا, ہاللیلویا. اے خداوند آسمانی باپ, لشکروں کے خدا, یہ معاملہ میرا نہیں, یہ معاملہ ان کا ہے, اور خداوند تیرا ہے. تو جانتا ہے کس شخص کے دل میں کیا ہے. آج اگر کوئی بہن یا بھائی اپنی زندگی تجھے دے رہا ہے تو خداوند تو اس سے قبول کر, اپنی شفقت اور رحمت والا ہاتھ ان پر بڑھا, اور خداوند اپنے قدرت والے کاموں کو کثرت سے ان کی زندگی کے اندر ظاہر کر. اس گھرانے کے لیے شکر گزار ہیں جنہوں نے اس شکر گزاری کی عبادت کا اہتمام کیا, اور خداوند ہم نے شکر گزاری کی ان باتوں کے لیے جو تو ہماری زندگی میں کر چکا ہے. میں تیرا خادم ہوتے ہوئے اپنے ان عزیز خادم بھائیوں کے ساتھ مل کر اس سارے پنڈال کے لیے
اس کلیسیا کے لیے، اس خاندان کے لیے، اپنے عزیزوں کے لیے تجھ سے برکت کی دعا کرتا ہوں اور منت کرتا ہوں خدا بندھنوں اور جوؤں کو توڑ دے، ہر قسم کی بیماری کو اور قرض کو اور خدا نسلی لعنت کو ان کی زندگیوں سے دور کر دے، اور خداوند اپنے لہو کی قدرت سے ان کو دھو ڈال، اور خداوند یہ بدل جائیں، جب یہ یہاں سے رخصت ہوں تو ان کی زندگی بدل چکی ہو، یہ گواہی سے بھرے ہوئے لوگ ہوں، یہ خوشی اور شادمانی سے بھرے ہوئے ہیں۔ تیری ستائش کرتے ہیں یسوع کے زندہ، قادر، ابدی اور جلالی نام کے وسیلے سے، آمین۔ گاڈ بلیس یو جی، خداوند آپ سب کو برکت دے۔